دوستوں کئی دفعہ جھوٹ کو اس طرح بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے، اور اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی ہی مشہور جھوٹی کہانیوں کے متعلق بتاؤں گا جنہوں نے پوری دنیا کو بے وقوف بنا دیا۔ دوستوں مومو چیلنج دنیا بھر میں مشہور ہو گیا تھا۔ اس نے لوگوں کے دلوں میں خوف پھیلا دیا تھا۔ لوگوں کو واٹس ایپ پر ایک میسج ملتا تھا جس میں ان کو خطرناک قسم کے ٹاسک دیے جاتے تھے۔ کہا گیا کہ کئی بچے مومو چیلنج کے چکر میں خطرناک ٹاسک پورے کرتے ہوئے مارے گئے ہیں، لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ مومو چیلنج صرف ایک جھوٹ تھا۔ دنیا میں کسی کو بھی واٹس ایپ پر کوئی ایسا میسج نہیں ملا تھا اور نہ ہی کسی کی جان گئی تھی۔ یہ فرضی کہانی ٹویٹر سے شروع ہوئی۔ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ وانڈا میکسیموف نے ایک ٹویٹ کی جس میں واٹس ایپ کا ایک جعلی اسکرین شاٹ دکھایا گیا اور کہا گیا کہ کیسے مومو نامی ایک چیز بچوں کو یہ میسج بھیج رہی ہے اور بچوں کی جان جا رہی ہے۔ یہ ٹویٹ جھوٹی تھی، لیکن یہ خبر فوراً پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اس ٹویٹ کو 22,000 لوگوں نے شیئر کیا۔ مومو نام کی یہ چیز جو دنیا میں مشہور ہوئی، یہ بھی فرضی تھی۔ یہ دراصل ایک پتلا تھا جس کو جاپان کے مشہور آرٹسٹ کیسوکے ایساوا نے بنایا تھا۔ اسی پتلے کی تصویر لے کر دنیا میں مومو چیلنج کی جھوٹی خبر پھیلائی گئی جس پر کروڑوں لوگوں نے یقین بھی کر لیا۔ 1930s میں ایک ناول شائع ہوا تھا جس کا نام وار آف دا ورلڈز تھا۔ اس کی کہانی یہ تھی کہ ایلینز نے دنیا پر حملہ کر دیا ہے اور دنیا تباہ ہو رہی ہے۔ 30 اکتوبر 1938 کو امریکہ میں ایک ریڈیو شو میں اس ناول کی کہانی بتائی گئی۔ شو کے شروع میں یہ صاف طور پر بولا گیا کہ یہ صرف ایک فرضی کہانی ہے، لیکن لاکھوں لوگوں نے پروگرام کو لیٹ سننا شروع کیا اور ان سب کو لگا کہ ریڈیو پر خبر دی جا رہی ہے کہ دنیا پر ایلینز نے واقعی میں حملہ کر دیا ہے۔ پلینٹ مارس سے زمین کی طرف آگ کے گولے پھینکے جا رہے ہیں۔ دنیا میں زہریلی گیس سے بھی حملہ کیا گیا ہے۔ دوستو اس زمانے میں میڈیا تو تھا ہی نہیں اور لوگ ریڈیو پر ہی سب کچھ سنتے تھے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس سے پورے امریکہ میں خوف پھیل گیا۔ امریکہ میں سڑکوں پر لوگ پھنس گئے۔ لوگوں نے گھروں کی لائٹس بند کرنا شروع کر دیں تاکہ ایلینز ان کو دیکھ نہ سکیں۔ لاکھوں لوگ امریکہ کے مختلف شہروں میں پولیس سے مطالبہ کرنے پہنچ گئے کہ انہیں گیس ماسک دیا جائے تاکہ یہ زہریلی گیس سے بچ سکیں۔ خبریں پھیل گئیں کہ امریکہ کا شہر نیو یارک کچھ ہی گھنٹوں میں تباہ ہونے والا ہے۔ پورے امریکہ میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا، اور پھر اس ناول کو لکھنے والے رائٹر ایچ جی ویلز کو خود ریڈیو پر آ کر لوگوں کو یقین دلانا پڑا کہ یہ صرف ایک ناول کی کہانی ہے، اور تب جا کر لوگوں نے چین کا سانس لیا۔ 15 اکتوبر 2009 کو امریکن میڈیا پر ایک حیرت انگیز خبر چلی کہ ایک 6 سالہ بچہ فیلکن ایک ہیلیم بلون، جس کو ہم گیس کا غبارہ بھی کہتے ہیں، میں پھنس گیا ہے۔ یہ غبارہ بہت بڑا تھا اور اس کو گھر میں بنایا گیا تھا۔ اس بچے کے ماں باپ نے پولیس کو کال کر کے بتایا کہ ان کا بچہ فیلکن غبارے کے اندر تھا اور یہ غبارہ اڑ گیا۔ پولیس نے فوراً ہیلی کاپٹرز کو اس غبارے کے پیچھے بھیجا۔ یہ غبارہ 7,000 فیٹ کی بلندی پر پہنچ چکا تھا۔ 90 منٹس تک اس پورے آپریشن کو ٹی وی پر لائیو دکھایا گیا۔ اس دوران اس جگہ جہازوں کو بھی اڑنے سے روک دیا گیا تھا۔ امریکہ میں کروڑوں لوگ ٹی وی پر اس خبر کو لائیو دیکھ رہے تھے۔ 90 منٹس کے بعد یہ غبارہ امریکہ کے ڈینور ایئرپورٹ پر اتر گیا، لیکن اس غبارے میں کوئی بچہ موجود ہی نہیں تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ بچہ اپنے گھر میں ہی موجود تھا اور اس کے پیرنٹس یہ خبر صرف مذاق میں پھیلا رہے تھے، لیکن اس وجہ سے پولیس اور جہازوں کا بہت نقصان ہو گیا۔ اس بچے کے پیرنٹس کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا۔ 1957 میں اپریل فول کے دن بی بی سی نے 3 منٹ کی ایک ویڈیو بنائی جس میں بتایا گیا کہ اسپیگیٹی نوڈلز کے درخت ہوتے ہیں اور سوئٹزرلینڈ میں اسپیگیٹی کو درختوں پر اگایا جاتا ہے۔ اب آج ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، لیکن اس دور میں کوئی یہ نہیں جانتا تھا۔ ویڈیو میں دکھایا گیا کہ کیسے سوئٹزرلینڈ میں عورتیں درختوں سے اسپیگیٹی نوڈلز اتار کر دھوپ میں سکھا رہی ہیں۔ اس ویڈیو کو سچ سمجھ کر بی بی سی کو ہزاروں کالز آنا شروع ہو گئیں کہ اسپیگیٹی کا درخت کیسے اگایا جاتا ہے۔ یو کے میں لوگ
स्पैगेटी नूडल्स को ज़मीन में दबाना शुरू हो गए कि शायद इससे स्पैगेटी का पौधा निकल आएगा। ये खबर इतनी ज़्यादा फैल गई कि बीबीसी के अपने लोगों को यकीन आ गया था कि स्पैगेटी नूडल्स के दरख्त वाकई में होते हैं, लेकिन बाद में लोगों को बताया गया कि ये अप्रैल फूल डे की एक वीडियो थी और ऐसा हकीकत में नहीं है। दोस्तों, अगली कहानी बहुत अजीब है। हम लोग अक्सर जब कोई चीज़ इंटरनेट पर ऑर्डर करते हैं तो उसकी रेटिंग देखते हैं 1 स्टार से लेकर 5 स्टार्स तक, लेकिन क्या ये रेटिंग्स हमेशा हैं? 3 साल पहले 2017 में मशहूर वेबसाइट ट्रिप एडवाइज़र पर एक रेस्टोरेंट काफ़ी मशहूर हो गया। ट्रिप एडवाइज़र नामी वेबसाइट पर आपको दुनिया भर के होटल्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह के बारे में बताया जाता है। इस रेस्टोरेंट का नाम दी शेड एट डलविश था और ये लंदन में था। हज़ारों लोगों ने इस रेस्टोरेंट को 5 स्टार्स की रेटिंग्स दी। 6 महीने तक ये रेस्टोरेंट यूके में रेटिंग्स के मामले में सबसे ऊपर था। हज़ारों लोग यहाँ खाना खाना चाहते थे, लेकिन एक मसला था कि इनको यहाँ जगह ही नहीं मिलती थी। हर किसी को एक ही बात कही जाती कि अभी रेस्टोरेंट में जगह है ही नहीं। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि दरअसल ऐसा कोई रेस्टोरेंट मौजूद ही नहीं था। ये काम ओबा बटलर का था। ये एक ब्लॉगर था। इस आदमी को रेस्टोरेंट्स पैसे दिया करते थे कि ये उनके रेस्टोरेंट्स को अच्छे रिव्यूज़ दे। इसने एक फ़र्ज़ी रेस्टोरेंट बनाया और ट्रिप एडवाइज़र पर 6 महीने तक इस फ़र्ज़ी रेस्टोरेंट को सबसे ऊपर रखा और हज़ारों लोग इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए एडवांस में पैसे देने को भी तैयार हो गए।